نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب ما جاء في أهل القدر منکرین تقدیر کی مذمت کے بارے میں یہ بیان ہے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن الحیثم عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجیء قوم یقولون لا قدر ثم یخرجون منہ الی الزندقہ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تُشَيِّعُوهُمْ فَإِنَّهُمْ شِيعَةُ الدَّجَّالِ وَمَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُلْحِقَهُمْ بِهِمْ فِي النَّارِ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جماعت ایسی بھی آئے گی جو تقدیر کو نہیں مانے گی، جو کہے گی کہ تقدیر کچھ نہیں۔ ثم یخرجون منہ الی الزندقہ، پھر وہ زندقہ کی راہ پر چل پڑے گی، زندیق ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں سے جب تمہارا آمنا سامنا ہو تو انہیں سلام مت کہنا، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کے لیے نہ جانا، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرنا، کیونکہ یہ دجال کا گروہ ہے اور یہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ حکم طے ہو گیا ہے کہ وہ انہیں جہنم میں مجوسیوں کے ساتھ اکٹھا کریں گے۔ اس روایت کو حضرت امام ابی داود رحمہ اللہ نے سنن ابی داود میں بھی بیان کیا، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ میں بیان کیا، اور اسی طرح حضرت امام احمد نور اللہ مرقدہ نے مسند امام احمد کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اس روایت میں راوی ہیں حضرت امام نافع نور اللہ مرقدہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتہائی قریبی اور عزیز ترین شاگرد ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتہائی قریبی اور عزیز ترین شاگرد ہیں، جن کے ذریعے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی روایات کا حصہ امت تک پہنچا ہے، اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، بعد میں انہوں نے آزاد کر کے ان کو علم دین کی تعلیم اور تعلم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو یہ امام نافع وہ امام ہیں۔ پھر مسند امام اعظم کی یہ سند ثلاثیات کے درجے میں آتی ہے، 3 راوی اس میں موجود ہیں۔ جن دوسری کتابوں کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ نقل کیا، ان روایات میں تقریباً 6 واسطے آتے ہیں، اس اعتبار سے وہ روایات سداسیات میں شمار ہوتی ہیں۔ تو بہرحال مسند امام اعظم کی یہ روایت سند کے اعتبار سے بہت عالی ہے۔ اس حدیث پاک کا مضمون سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ زندیق کسے کہتے ہیں، تاکہ حدیث پاک کی مراد کو سمجھنا آسان ہو۔ تو زندیق کی تعریف یہ ہے، جو لوگ دین اسلام کو سرے سے ہی نہ مانیں، انہیں تو عام طور پر ہم کافر کہہ دیتے ہیں۔ جو لوگ دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، دین کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتے، نہیں مانتے، ہم انہیں کہتے ہیں یہ کافر ہیں۔ لیکن جو لوگ دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد کسی اور دین، مثال کے طور پر
یہودیت کو اپنا لیں، عیسائیت کو اپنا لیں، ہندو مت کو اپنا لیں، مرزائیت کو اپنا لیں، گوہر شاہیت کو اپنا لیں یا کسی اور مذہب کو اپنا لیں، انہیں بھی مرتد کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ مسلمان تھے، بعد میں انہوں نے اسلام کو چھوڑا اور دیگر مذاہب کو قبول کر لیا۔ لیکن جو لوگ زبانی طور پر تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنے دل میں کفریہ عقائد اور نظریات رکھتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر یعنی نصوص کے اندر تحریف کر کے انہیں اپنے باطل اور کفر پر مبنی عقائد ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، انہیں زندیق کہا جاتا ہے۔ تو زندیق کون لوگ ہیں؟ جو لوگ زبانی طور پر اسلام کا دعویٰ بھی کریں لیکن دل کے اندر کفریہ نظریات رکھتے ہوں، کفریہ عقیدے دلوں کے اندر موجود ہوں، اور قرآن و سنت کے اندر تحریف بھی کریں اپنے باطل نظریات کو ثابت کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اگر اس کی مثال دینا چاہوں تو قرآن کریم کی آیات کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ مرزائی اسی قرآن کو قرآن مانے، خود کو مسلمان بھی کہیں، اور قرآن کریم کی آیات کے اندر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر تحریف کریں یعنی ان کا معنی بدل دیں، جیسے کہ وہ بدلتے ہیں، کہتے ہیں ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں بلکہ یہ مطلب ہے، اور اپنے کفریہ نظریات کو انہوں نے قرآن و سنت سے ثابت کرنے کی کوشش کی، تو ایسے افراد زندیق کہلاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس طرح مرتد کے بارے میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ مرتد واجب القتل ہوتا ہے، اسی طرح زندیق بھی واجب القتل ہوتا ہے۔ جس طرح مرتد کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ مرتد واجب القتل ہے، اسی طرح زندیق بھی واجب القتل ہوتا ہے۔ منافق اور زندیق دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے، منافق اور زندیق میں بہت فرق ہے۔ زندیقیت یہ منافقت کی انتہا آپ کہہ سکتے ہیں۔ منافق ڈرنے والا ہوتا ہے، ڈرتے ہوئے اپنے اعمال کرتا ہے، کبھی اس کے پاس جاتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں، ادھر جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں۔ منافق اس قسم کا دوغلا قسم کا آدمی ہوتا ہے۔ لیکن زندیق آدمی وہ اس قسم کی بات نہیں کرتا، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے جو کفریہ عقائد اور نظریات ہوتے ہیں وہ علل اعلان ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان اپنے کفریہ نظریات کی بنیاد پر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ منافق یوں نہیں سمجھتا، منافق کہتا ہے کہ جو آپ کے نظریات ہیں نا میں ان نظریات کو اپنائے ہوئے ہوں۔ دوسری طرف جاتا ہے تو کہتا ہے نہیں میں آپ کے نظریات اپنائے ہوئے ہوں۔ منافقت یہ ہے، اس کو دوغلا پالیسی بھی کہتے ہیں، دوغلا پن کہا جاتا ہے، لیکن زندیقیت یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جس طرح ہم مرتد کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ مرتد واجب القتل ہے، اسی طرح زندیق بھی واجب القتل ہے۔ زندیق بھی واجب القتل ہے، لیکن واجب القتل ہونے کے بارے میں بھی ذہن میں بات رکھیں کہ واجب القتل ہونے سے کیا مراد ہے۔ واجب القتل ہونے سے مراد یہ ہے کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر اسلام کو پیش کرے، اس کے شکوک و شبہات کا ازالہ کروائے، اور پھر اگر وہ نہ مانے تو 3 دن کے بعد اس کو قتل کر دے۔ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن بات تو پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب حکومتیں اپنی ذمہ داریاں اچھے انداز میں پوری نہ کریں تو پھر عوام کو میدان میں آنا پڑتا ہے نا۔ بہرحال اگر زندیق آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی سزا کے معاف ہونے یا نہ ہونے میں علماء کرام کے مختلف اقوال اور آراء ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ اگر زندیق توبہ کر لے تو اس کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے قتل کی سزا معاف کر دی جائے گی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں، ہر حال میں ہم نے اس کو قتل ہی کرنا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دونوں طرح کی روایات ان کے بارے میں آتی ہیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کو ضروری ہے قتل کرنا، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ علماء احناف یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے، پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ کو قبول کر کے قتل کی سزا کو ہم معاف کر دیں گے، اور اگر وہ گرفتاری کے بعد توبہ کرے گا پھر اس کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارے نزدیک مرتد کی سزا کا شرعی طور پر حکم ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے مرتد کی تعریف بھی بیان کی اور مرتد کی سزا کا بھی تذکرہ کر دیا۔ پھر آئیں، اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایک گروہ آیا ہے جسے قدریہ کا گروہ کہا جاتا ہے، تقدیر کے منکر، اور اس قسم کے افراد یہ صرف ہماری امت میں پیدا نہیں ہوئے، پہلی امتوں میں بھی تھے۔ تقدیر کے منکر پہلی امتوں میں بھی گزرے ہیں۔ تو یہ قدریہ کا جو فرقہ ہے یہ صرف اس امت میں نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہے۔ اب اس فرقے کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ تقدیر کی کوئی حیثیت نہیں، انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، انسان اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے، انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ اس اعتبار سے ہر انسان خالق کے درجے پر فائز ہے، کیونکہ ہر انسان کوئی نہ کوئی کام تو سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ بالکل یہی حال مجوسیوں کا ہے، جو خدا کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے خیر کے خالق کو یزداں کہتے ہیں اور شر کے خالق کو اہرمن کا نام دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدریہ کو اس امت کا مجوسی فرمایا کہ ان کی مشابہت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ جس طرح انہوں نے دو خدا بنائے تو انہوں نے بھی دو خدا بنا دیے۔ تو یہ ایک گروہ گزرا ہے اسلام کے ابتدائی زمانے میں جو لوگ تقدیر کا انکار کرنے والے تھے۔ تقدیر کا انکار کرنے والے آج بھی موجود ہیں، لیکن کسی جماعت کی صورت میں، کسی گروہ کی صورت میں نہیں ہے، عمومی طور پر لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص تقدیر کا منکر ہو تو انسانیت کے ناطے اس کے وہ حقوق بھی ادا کرنا منع ہے جو دوسرے کفار کے حق میں ممنوع نہیں ہیں۔ یہ عام کافروں سے بڑے ہوئے کافر ہیں۔ عام کافر کے ساتھ آپ دعا سلام کر سکتے ہیں، دعا سلام سے مراد السلام علیکم نہیں کہنا، بلکہ ہیلو ہائے کر سکتے ہیں، اس کی طبیعت حال چال آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، اس کی بیمار پرسی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کو ادا کرنے سے بھی منع کیا جو کسی دوسرے کافر کے ساتھ ادا کرنا جائز ہے۔ بیمار پرسی کی ممانعت کر دی کہ قدریہ طبقے کے لوگ اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار عیادت کے لیے نہ جاؤ، انہیں سلام کرنے سے روک دیا گیا، ان کے جنازوں میں شرکت پر پابندی لگا دی گئی، انہیں دجال کے گروہ کا آدمی قرار دے کر ان سے بچنے کی تلقین کر دی گئی، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر انہیں پھر زندیق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو یہ چھوٹا طبقہ نہیں ہے، یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں، یہ اس امت میں گمراہی میں سب سے آگے بڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ کس بنیاد پر ہیں؟ تقدیر کا انکار کرنے کی وجہ سے، عقیدے کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ اور پھر جب زندیق ہو گئے تو علماء کے فتاوی بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے کہ زندیقیت کے بارے میں پھر علماء کیا فرماتے ہیں کہ وہ تو واجب القتل ہے۔ تو اس طرح کی احادیث ہمیشہ ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ جو لوگ
اس امت کے کسی طور پر بھی خیر خواہ نہیں، یا اس دین کے کسی طور پر بھی خیر خواہ نہیں، یا اس دین کی تعلیمات کو اپنے خاص مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، ایسے طبقات سے علی اعلان برات ضروری ہے، علی اعلان ان سے دور ہونا ضروری ہے، تاکہ لوگ فرق کر سکیں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، اگرچہ یہ لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں۔ اور پھر یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہر ایک کے جنازوں میں نہیں جایا جاتا، ہر ایک کو سلام نہیں کیا جاتا، ہر ایک کی عیادت نہیں کی جاتی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے عقیدے بڑے گندے ہوتے ہیں، ان عقیدوں سے علی اعلان برات کے لیے، علیحدگی کے لیے، ان سے اس گروہ کے اندر یا اس قسم کے افراد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے ان کے جنازوں میں شرکت نہیں کی جاتی، ان کے ساتھ سلام دعا نہیں کی جاتی۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کافر کا جنازہ بھی ہو تب بھی جا سکتے ہیں، بالکل جا سکتے ہیں اگر کافر ایسا کافر ہو جو کسی کے لیے مضر نہ ہو، لیکن اگر کوئی اسلام کا نام لینے والا شخص بظاہر مسلمان اس کافر سے زیادہ بڑا ہوا ہو تو پھر اس کے جنازوں میں شرکت نہیں کر سکتے آپ۔ یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے جنازے میں آپ نے ضرور جانا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اگلی روایت دیکھیں۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجیء قوم یقولون لا قدر ثم یخرجون منه الى الزندقہ فإذا لقيتموهم فلا تسلموا عليهم وإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم فإنهم شيعة الدجال ومجوس هذه الأمة وحقا على الله تعالى أن يلحقهم بهم في النار۔ پہلی روایت کے اندر 3 راوی تھے، وہ ثلاثیات میں سے تھی، یہ روایت سنائیات میں سے ہے، 2 واسطے ہیں۔ ابھی قال حدثنا ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نافع اور ابن عمر دو راوی ہیں، تو یہ روایت پہلی روایت سے بھی سند کے اعتبار سے بڑی ہوئی ہے، ترجمہ وہی ہے، صرف الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم ایسی آئے گی جو کہے گی کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، ہم تقدیر کو نہیں مانتے، پھر وہ قوم زندقہ کی طرف چلی جائے گی، زندیق ہو جائیں گے، پھر جب تم ان سے ملاقات کرو تو انہیں سلام نہ کرنا، اگر وہ مریض ہو جائیں، بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرنا، اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازوں پر حاضر نہ ہونا، کیونکہ وہ دجال کا گروہ ہیں اور اس امت کے مجوسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ لازم ہے، حقاً علی اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ یہ فرمایا ہے کہ ان کو مجوسیوں کے ساتھ آگ میں جمع فرما دیں گے۔ تیسری روایت دیکھیں۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ القدریہ وقال ما من نبی بعثه اللہ تعالی قبلی الا حذر امته منہم ولعنہم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قدریہ پر لعنت فرمائے، لعن اللہ القدریہ، یہ ملعون طبقہ ہے۔ وقال، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا انہوں نے اپنی امت کے قدریہ سے لوگوں کو ڈرایا اور ان کو ملعون قرار دے دیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس امت سے پہلے بھی ایسے افراد پائے جاتے تھے جو تقدیر کے منکر تھے۔ اپنے اپنے زمانے کے وقت کے نبی نے اپنی اپنی امتوں کو ان افراد سے ڈرایا بھی، ان سے الگ رہنے کی تلقین بھی کی،
اور انہیں ملعون لعنت زدہ قرار دے دیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لعن اللہ القدریہ، اللہ تعالیٰ قدریہ کے اوپر لعنت فرمائے، جو تقدیر کے منکر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لعنت زدہ قرار دے دیں۔ اور قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بھی آپ کے سامنے آئے گی، کہ قیامت کے قریب ایسے افراد جو تقدیر کے منکر ہوں گے وہ ایک مکان میں جمع ہوں گے، اور وہ مکان زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے۔ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت کا تذکرہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ خیر، یہ روایت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے حضرت امام سالم نور اللہ مرقدہ وہ نقل فرماتے ہیں، جو جلیل القدر تابعین میں سے ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں۔ اپنے والد کی مرویات کو، احادیث کو صحیح انداز میں لے کر آگے چلنے والے حضرت امام سالم ہیں۔ اور پھر سند کے اعتبار سے یہ روایت بھی امام صاحب کی سنائیات میں سے ہے، دو واسطے ہیں، عن سالم عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ اب قدریہ کے متعلق اور تقدیر کے متعلق تو میں نے وضاحت آپ کے سامنے عرض کر دی، لیکن اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملعون قرار دے دیا، لعنت زدہ قرار دے دیا۔ اب اگر قرآن کریم کے اندر یا احادیث میں کسی شخص کو یا کسی فرقے کو ملعون قرار دے دیا گیا ہو، لعنت زدہ قرار دے دیا گیا ہو، تو اسے اس کا کافر ہونا لازم نہیں آتا۔ یہ بات آپ نے ہمیشہ ذہن کے اندر رکھنی ہے، کیونکہ کفر اور لعنت ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم نہیں ہے کہ جہاں کفر پایا جائے گا وہاں لعنت بھی ہوگی، جہاں لعنت ہوگی وہاں کفر بھی ہوگا، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، اور نہ ہی لعنت کا لفظ بول کر آپ وہاں کفر مراد لے سکتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث سے قدریہ کے کافر ہونے پر استدلال نہیں کیا جاتا۔ بہرحال وہ لوگ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مسلمان ہیں، اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، ان کو مسلمان کہا بھی جاتا ہے، وہ خود بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے طبقات میں ہونے کے باوجود وہ اتنے بڑے لعنت کے مستحق ہیں۔ اور ان کے لیے جو پہلی حدیث پاک کے اندر الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جو احکامات ارشاد فرمائے، وہ یہ بات واضح کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے طبقات میں سے بھی بعض طبقے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ یوں احتیاط برتی جاتی ہے، کہنے کو وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے جو آج کے زمانے میں ہمارے سامنے اتحاد امت کے نام سے کہی جاتی ہے، کہ جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، جو بھی کسی فرقے کو ماننے والا ہے، اس کا ادب اور احترام کرو، اس کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آؤ۔ بھئی ہماری تعلیمات یہ نہیں ہیں کہ ہم ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں۔ جو دین کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، دشمن کے ساتھ اچھے انداز میں پیش نہیں ہوا جاتا۔ دشمن کے سامنے سینہ تان کے اور دلائل کے میدان میں یا گولی کے میدان میں جب کھڑا ہوا جاتا ہے تو سینہ تان کے کھڑا ہوا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں، ہماری ان سے لڑائی ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن علقمہ عن ابن بریدہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ القدریہ وما من نبی ولا رسول الا لعنهم ونہى امته عن الکلام معهم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ القدریہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے قدریہ پر۔ کوئی بھی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا کہ جس نے ان لوگوں پر اللہ کی لعنت نہ فرمائی ہو،
اور اپنی امتوں کو منع نہ کیا ہو ان کے ساتھ کلام کرنے سے، بول چال کرنے سے منع نہ کیا ہو، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا۔ اس حدیث پاک سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ قدریہ کا طبقہ ملعون طبقہ ہے، لعنت زدہ طبقہ ہے، اور ان کے ساتھ کلام کرنے کی، بول چال رکھنے کی، ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہر نبی اور ہر رسول نے اپنی امت کو اس سے منع فرمایا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ روایت بھی ثلاثیات میں سے آتی ہے کیونکہ 3 واسطے ہیں اس میں۔ اگلی روایت دیکھیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدریۃ مجوس هذه الامہ وهم شیعۃ الدجال۔ سنن ابی داود کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں اور وہ دجال کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس امت کے مجوسی ہیں اور دجال کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ دجال کے گروہ سے تعلق رکھنے کا کیا معنی؟ کہ اگر ان افراد کی موجودگی میں دجال ظاہر ہو گیا تو یہ سارے کے سارے دجال کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں گے۔ ان کا ایمان اور اسلام اتنا ہے کہ یہ سارے کے سارے مسلمانوں کی فہرستوں سے نکل کر، مسلمانوں کے طبقات میں سے نکل کر دجال کی گروہ کے اندر، دجال کی صفوں کے اندر جا کر کھڑے ہونے والے ہوں گے۔ اور یہ بات میں کئی دفعہ پہلے اپنے اسباق کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ جب دجال کا ظہور ہوگا یا حضرت امام مہدی علیہ الرضوان آئیں گے یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس وقت میں 2 ہی طبقے ہوں گے، مسلمانوں کا، کافروں کا۔ مسلمانوں کے طبقات میں سے ایک ہی طبقہ ہوگا، کوئی منافق اس میں نہیں ہوگا، کوئی بے ایمان نہیں ہوگا، 72-73 طبقات نہیں ہوں گے، ایک ہی مسلمان ہوگا، اور وہ اہل سنت والجماعت ہوگا جو سیدنا مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہوگا۔ اس میں چوں چراں کی اور ہلکا سا بھی دائیں بائیں جانے کی کوئی ترتیب اور کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ جیسے حکم دیا گیا ویسے ہی ماننا ضروری ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ دوسرے گروہ میں جائے گا، جو تعلیمات کو نہیں قبول کرے گا وہ دوسرے گروہ میں جائے گا۔ فرق واضح ہو جائے گا۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں اسلام پھیل جائے گا، اسلام 72 فرقوں والا نہیں پھیلے گا، پوری کی پوری روئے زمین پر ایک اسلام پھیلے گا جو کامل الایمان، کامل الاسلام اسلام ہے، وہ پھیلے گا۔ اور کوئی کسی کے لیے گنجائش نہیں ہوگی کہ وہ ایک حکم کو مان لے، دوسرے حکم کے بارے میں تعویلیں کرنا شروع کرے، یا اپنی سستی کی بنیاد پر اسے نہ مانے۔ نہیں مانے گا، سستی دکھائے گا تو دوسرے گروہ میں جائے گا۔ اس لیے جتنے بھی گمراہ قسم کے طبقات ہیں، باطل فرقے ہیں، وہ سارے کے سارے دجال کے گروہ کے اندر جائیں گے، وہ کبھی بھی مہدی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ جن کے نظریات اہل سنت والجماعت کے نظریات سے جدا ہیں، وہ کبھی بھی حضرت امام مہدی کے لشکر میں نہیں آئیں گے۔ وہ تو ان کے نکلتے ہی، میدان میں آتے ہی ان کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر دجال آئے گا تو دجال کے ساتھ وہ کہیں گے ہمارا مسیحا آ گیا، ہمیں طاقت مل گئی، ہمارا بندہ آ گیا، وہ تو اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے جن طبقات کے عقیدے درست نہیں، وہ امام مہدی کی 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ باتیں کریں، 100 مرتبہ باتیں کریں، ان کا مہدی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ مہدی کو 1400 سال سے زندہ رکھ کے بیٹھے رہیں اور ان کا مہدی ان کے لیے کچھ نہ کرے اور پھر قرب قیامت میں کرے، تو یہ ان کے نظریات ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا مہدی ویسا نہیں ہے جیسا انہوں نے بیان کیا۔ اور ایک عجیب و غریب بات میں نے شاید لکھی بھی تھی
کہ ان کے نظریات کے مطابق حضرت امام مہدی اس وقت تک ظہور نہیں فرمائیں گے جب تک کہ اس امت کے افراد کو زبردستی قتل نہ کیا جائے، زبردستی خون ریزی نہ ہو، جب تک اس وقت تک مہدی ظہور نہیں فرمائیں گے۔ تو مہدی کو باہر نکالنے کے لیے امت کے افراد کا کثرت کے ساتھ قتل عام کیا جا رہا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ان علاقوں میں کیا جا رہا ہے جہاں انہوں نے آنا ہے یا جہاں انہوں نے ٹھہرنا ہے، جن علاقوں کا روایات میں تذکرہ آتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں آ گئی تو وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ آج لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ شاید مہدی کے ساتھ ایک خاص طبقے کا کچھ زیادہ ہی پیار ہے، اور وہ طبقہ امام مہدی کو نکالنے کے لیے مختلف قسم کے حربے بھی استعمال کر رہا ہے، اور ایک جنگ کے اندر بظاہر اپنے آپ کو فریق بھی بنا رہا ہے، جو آج فلسطین کی جنگ چل رہی ہے۔ میں اگر آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں تو شاید آپ کو بڑی حیرانگی ہو کہ جن علاقوں کے اندر جا کر وہ جنگیں لڑ رہے ہیں، یا جن علاقوں کے نام پر وہ پوری دنیا سے مال اور پیسہ بٹور رہے ہیں، ان علاقوں کی وہ لوگ فضیلت کے ہی قائل نہیں۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بیت المقدس مسلمانوں کا ہے۔ روافظ کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے۔ وہ آج آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے۔ ان کی تعلیمات، ان کی کتابیں اس بات کو ثابت نہیں کرتی۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا ان کی روایات کے مطابق، میں منسوب نہیں کرتا کہ امام جعفر صادق یوں فرمائے، ان کی جانب جو ان کی کتابوں میں باتیں ہیں، کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا تذکرہ فرمایا قرآن کریم کی آیت کے اندر۔ تو ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ پہلا مقام و مرتبہ بیت اللہ کا ہے، مسجد حرام کا ہے، پھر مسجد نبوی روضہ رسول اللہ کا ہے، پھر تیسرا مقام و مرتبہ مسجد اقصی بیت المقدس کا ہے۔ تو کہنے لگے ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے، اس آیت میں بیت المقدس مراد نہیں، وہ تو آسمان کی طرف ہے، زمین میں بیت المقدس نہیں ہے۔ یہ امام جعفر صادق کا قول لکھا ہے۔ امام جعفر صادق نے اعلان کیا آسمان کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی اسراء اور معراج کی رات گئے زمین سے بیت المقدس یعنی آسمان کی جانب، وہ اس زمین کی فضیلت کے قائل نہیں ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیسری مقدس ترین سرزمین ہے، یہ تیسری فضیلت والی زمین ہے۔ تو کہنے لگے ہمارا یہ نظریہ نہیں، ہمارے نزدیک سب سے بڑی فضیلت والی جگہ مسجد حرام ہے، پھر اس کے بعد روضہ رسول اللہ مسجد نبوی ہے، اس کے بعد مسجد کوفہ ہے۔ اور صرف ایک کتاب کے اندر موجود نہیں، اس پر میں آپ کے سامنے 20 کتابوں کے حوالہ جات نقل کر سکتا ہوں کہ جن کے اندر یہ روایات ان کے ائمہ معصومین کی جانب منسوب ہیں۔ انہوں نے تو یہ روایات نہیں بیان کی، یہ تو پکی بات ہے، تو ان کی اپنی گھڑی ہوئی روایات ہیں جو انہوں نے ان کے کھاتے میں لگائی ہیں۔ لیکن بہرحال اس مذہب کی تعلیمات یہ ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں ان کا وہاں جانا یا اس جنگ میں فریق بننا یا اس جنگ کے لیے اسباب لوگوں سے بٹورنا اور پھر آگے بڑھنا اور نعرے لگانا یہ کیوں ہے؟ تو یہ وقت بتائے گا کہ انہوں نے کیوں کیا، یہ وقت بتائے گا کہ کیوں یہ معاملات چل رہے ہیں اور اس جنگ میں کس کا فائدہ ہے کس کا نقصان ہے، یہ وقت بتائے گا۔ لیکن مذہب کی تعلیمات کو جاننا بے حد ضروری ہے، اس سے فرق واضح ہوتا ہے، اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ لوگ کسی مقصد کے تحت وہاں ہیں، کسی مقصد کے تحت وہاں نام لے رہے ہیں۔
ان مقدس مقامات کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان کا وہاں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی مذہب کی تعلیمات جب یہ ہیں، وہ کیوں اپنے بندوں کو لڑنے کے لیے بھیجیں گے؟ وہ کیوں اپنے لوگوں کو وہاں مروائیں گے؟ کوئی بیوقوف تھوڑی ہوتا ہے کہ مقاصد نہ ہو اور بغیر مقاصد کے وہاں پہ لوگ جائیں۔ بہرحال یہ بہت گہری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا باب دیکھیں، باب ما جاء فی الشفاعہ، شفاعت کا بیان ہے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن یزید بن صہیب عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یخرج اللہ من النار من اہل الایمان بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال یزید ای یزید بن صہیب فقلت ان اللہ تعالی یقول وما هم بخارجین منها قال جابر اقرأوا ما قبلها ان الذين كفروا انما هي في الكفار وفي رواية يخرج قوم من اهل الايمان بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم قال يزيد قلت ان الله تعالى يقول وما هم بخارجين منها فقال جابر اقرأوا ما قبلها ان الذين كفروا ذلك الكفار وفي رواية عن يزيد قال سألت جابرا عن الشفاعة فقال يعذب الله تعالى قوما من أهل الإيمان بذنوبهم ثم يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فقلت فأين قول الله عز وجل فذكر الحديث إلى آخره۔ یہ تین روایات مختلف الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے آئی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو میری شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکالیں گے۔ حدیث کے راوی یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے پوچھا، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جہنم سے نہیں نکلیں گے، وما ہم بخارجین منہا، تو پھر اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اس سے پہلے بھی آیت پڑھو، یہ حکم کافروں کے لیے ہے کہ انہیں جہنم سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم مومنوں کے بارے میں بیان فرمایا۔ وفی روایت، اور دوسری روایت میں ہے کہ یخرج قوم من اہل الایمان، ایمان والوں میں سے ایک قوم نکلے گی جہنم میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بدولت۔ امام یزید فرماتے ہیں، میں نے کہا ان اللہ تعالی یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو اس میں سے کبھی بھی نہیں نکلیں گے، جو جہنم میں چلا گیا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ فقال جابر، حضرت جابر فرمانے لگے اس سے پہلے جو آیت ہے وہ پڑھو، ان الذین کفروا ذالک الکفار، وہ جو ان الذین کفروا والی آیت ہے نا، وہ صرف اور صرف کفار کے لیے ہے، مسلمان اس میں داخل نہیں۔ اس روایت میں آتا ہے یخرج قوم من اہل الایمان۔ پھر ایک تیسری روایت بھی ہے، حضرت یزید فرماتے ہیں میں نے سوال کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شفاعت کے بارے میں، فرمانے لگے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا ایک قوم کو جو اہل ایمان میں سے ہوں گے، ایمان والوں میں سے ایک قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے، پھر ان کو جہنم سے نکالے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بدولت۔ تو حضرت یزید فرماتے میں نے کہا فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان کہاں ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم سے کسی کو نکلنا نصیب نہیں ہوگا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوری حدیث بیان کی۔ تو بہرحال یہ روایت شفاعت کے متعلق ہے۔ اس حدیث پاک کی سند میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جن استاذ کا تذکرہ ہے وہ ہے یزید بن صہیب، جن کی کنیت ابو عثمان ہے، انہیں فقیر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ
فقیر اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ فقر کے اندر مبتلا تھے، بلکہ یہ فقار سے لفظ نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں شدید قسم کی تکلیف رہتی تھی، اس وجہ سے ان کی کمر بھی جھک گئی تھی، اس لیے ان کو فقیر کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سیدنا امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، اور جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی بلا واسطہ روایات بھی ہیں، بغیر کسی واسطے کے، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے براہ راست استاذ بھی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ ان کی یہ جو روایت پھر آئے گی، وہ آپ کے سامنے جب آئے گی میں انشاءاللہ عرض کروں گا، وہ اولیات میں شمار ہوتی ہے، ایک واسطہ ہے اس میں۔ تو بہرحال یہ روایت سنائیات میں سے ہے، اس میں 2 واسطے ہیں۔ اس حدیث پاک میں مسئلہ شفاعت کے متعلق گفتگو کی گئی ہے، اور اس مسئلے کے بارے میں معتزلہ اور اہل سنت والجماعت کے درمیان اختلاف موجود ہے۔ میں نے کئی اسباق میں اس کا تذکرہ بھی کیا۔ معتزلہ والا جو طبقہ ہے وہ منکرین شفاعت میں سے ہے، یعنی وہ شفاعت کے منکر ہیں، اور اہل سنت والجماعت کی رائے یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا ایک عظیم الشان مقام عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شفاعت فرمائیں گے جب لوگوں کو دوسرے انبیاء کی طرف سے بھی شفاعت کے لیے انکار کا جواب مل چکا ہوگا۔ کوئی نبی اس وقت آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری انسانیت کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ آپ اپنے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفاعت اس لیے ہوگی کہ اللہ حساب و کتاب کو شروع کیا جائے، امت یا انسانیت کرب کے اندر مبتلا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، تمام کی تمام انسانیت کے لیے وہ شفاعت قبول ہوگی، حساب کتاب شروع ہوگا۔ کئی ایک شفاعت کی اقسام آپ کے اسباق میں آ چکی ہیں۔ تو خیر، گناہگار مسلمانوں کی سفارش کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے، ان کے لیے سفارش کا ذریعہ بنیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی بدولت بقیہ انبیاء کو بھی سفارش کا حق ملے گا، صحابہ کو بھی ملے گا، اولیاء کو بھی ملے گا، حفاظ کو بھی ملے گا، قراء کو بھی ملے گا، علماء کو بھی ملے گا، شہداء کو بھی ملے گا، سبھی کو ملے گا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ملے گا، اللہ تعالیٰ کی چاہت سے ملے گا، مشیت اور ارادے سے ملے گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول بھی فرمائیں گے، جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، لیکن اس سلسلے میں معتزلہ کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اور یہ جو افراد میں نے جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا، ان کی شفاعت اور سفارش سے گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ دیا جائے گا، تو یہ تو خلاف عدل ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں ہم اصحاب العدل والتوحید ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو عدل کے خلاف ہے، اس لیے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ گناہگار کو کبھی بھی آپ چھوٹ نہ دیں، نیک آدمی کو آپ اس کی نیکی کا بدلہ دیں، نیک افراد میں اور بدکار میں کوئی فرق نہ رہے، یہ تو عدل نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم عدل کے قائل ہیں، اس لیے ہم شفاعت کو تسلیم نہیں کرتے۔ پھر دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم کی وہ آیات جن میں اجمالاً اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر شفاعت کی بات نہیں کی بلکہ قانون کی بات کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، جس نے جیسا عمل کیا اس کو ویسا ہی اس کا بدلہ ملے گا۔ بظاہر جن آیات سے قرآن کریم میں شفاعت کا انکار لازم آتا ہے، بظاہر، حقیقت میں نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ اب کسی کو ناحق قتل کرنا یہ تو گناہ کبیرہ ہے نا، اس میں معافی ممکن نہیں ہے، بظاہر قرآن کریم کی آیت بتلا رہی ہے۔ اسی طرح پاک دامن اور عزت والی عورتوں کے اوپر تہمت لگانے کی سزا کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ،
ان کے لیے بڑا دردناک قسم کا بہت بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح بعض آیات تو ایسی ہیں فما تنفعہم شفاعت الشافعین، کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت بھی اس دن کوئی نفع نہیں دے سکے گی، تو بظاہر شفاعت کا انکار سمجھا جاتا ہے ان آیات سے۔ اسی طرح ایک آیت کے اندر آتا ہے ولا شفیع یطاع۔ تو بہت ساری آیات اس قسم کی ہیں جن سے معتزلہ نے دلیل پکڑی اور یہ بات کہی کہ شفاعت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت ان دلائل کا جواب بڑی مضبوط انداز میں دیتے ہیں۔ ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا سمجھ لیں، کسی چیز کا خلاف عدل ہونا یا کسی سزا کو معاف کر دینا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے خلاف عدل، ایک ہوتا ہے سزا کی معافی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر صاحب حق جس کا حق مارا گیا تھا وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور اس متعلقہ آدمی کو معاف کر دے تو یہ اس کی اعلیٰ ظرفی ہے، اس کی وسعت قلبی ہے۔ دنیا میں یہ اصول چلتا ہے اور یہ ضابطہ ہے کہ معاف کرنے والے لوگوں کو ہمیشہ اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کی سفارش پر اپنے حقوق تو معاف کریں گے، لیکن حقوق العباد کو اس دن بھی جب تک کہ وہ صاحب حق بندہ معاف نہ کرے تب تک معاف نہیں کریں گے۔ بات یہ ہے کہ شفاعت عدل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ عدل کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حق سے دستبردار ہونے کی رضامندگی کی علامت ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن کے ذمے حقوق اللہ میں کوتاہی ہوگی۔ حقوق العباد میں تو یہ بات واضح ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اس کے لیے کچھ بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ آیات جن سے قرآن کریم کی آیات جن سے بظاہر معتزلہ استدلال کرتے ہیں، ان تمام آیتوں کا تعلق کفار کے ساتھ ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں بھی رہیں گے، ان کی کوئی شفاعت بھی نہیں کرے گا۔ اسی طرح وہ احادیث جن سے بظاہر معتزلہ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے، تو وہ بھی ساری کی ساری انہی کفار کے ساتھ خاص ہیں۔ اور اتنی بات تو ہم بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر کوئی نبی اور رسول تو کیا کوئی بندہ بھی اپنی زبان نہیں ہلا سکتا۔ کسی حافظ، قاری اور عالم یا شہید نے کیا سفارش کرنی، نبی الانبیاء بھی زبان نہیں کھول سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اجازت نہ دیں۔ ہم یہ بات واضح انداز میں کہتے ہیں کہ جو بھی سفارش کرے گا وہ اللہ کی اجازت سے کرے گا۔ تو اس قسم کی آیات پھر ہمارے خلاف نہیں بنتی۔ سمجھ میں آئی؟ اور رہی یہ بات کہ اپنے مذہب کی تائید کے لیے اہل سنت والجماعت کے پاس کیا دلائل ہے جن پر وہ اپنے مذہب کی بنیاد رکھتے ہیں، تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ شفاعت کو ثابت کرنے کے متعلق اگر احادیث کو ہم جمع کرنا شروع کریں صرف، تو اتنی زیادہ تعداد میں احادیث ہیں کہ وہ خبر متواتر تک پہنچتی ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ اتنی بڑی تعداد میں احادیث موجود ہیں، آپ کے سبق میں پہلے بھی آ چکی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو اپنی مسند احمد میں بیان کیا، امام ابی داود نے اس کو اپنی سنن میں بیان کیا، امام ترمذی نے اس کو جامع ترمذی میں بیان کیا، امام ابن حبان نے اس کو صحیح ابن حبان میں بیان کیا، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ میں بیان کیا، امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں بیان کیا، امام طبرانی نے معجم کبیر میں اس کو بیان کیا، تاریخ بغدادی میں اس کو بیان کیا گیا۔ تو ایک روایت ہے ہر جگہ موجود ہے۔ پھر شفاعتی یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، کہ قیامت کے دن میری سفارش برحق ہے،
جو اس پر ایمان لے نہ آتا وہ اس کا اہل ہی نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ حدیث احمد بن منی نے اپنی مسند میں اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت زید بن ارقم کے علاوہ 10 سے زائد صحابہ کرام اس کے راوی ہیں۔ سمجھ میں آگی بات؟ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جو شفاعت کی تکذیب کرنے والا ہے فلا نصیب لہ، اس کا شفاعت میں سے کوئی حق نہیں ہے۔ تو بے شمار دلائل ہیں اس بات کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل قیامت کے دن سفارش برحق ہے اور ہم اس کو ماننے والے ہیں۔ دوسری روایت دیکھیں، وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن ربع بن حراش عن حذیفہ بن الیمانی رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج اللہ تعالی قوما من الموحدین من النار بعد ما امتحشوا وصاروا فحما فیدخلهم اللہ تعالی الجنہ فیستغیثون الی اللہ تعالی مما تسمیہم اہل الجنۃ الجہنمیین فیذہب اللہ تعالی عنہم ذلک۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جہنم سے موحدین کی ایک جماعت کو نکالیں گے، یعنی جو لوگ توحید کا اقرار کرنے والے ہوں گے، بظاہر اعمال کی کمزوریوں میں مبتلا ہوں گے، ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ ان کی کھال جل چکی ہوگی، وہ جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گئے، جنت میں انہیں جہنمی کہہ کر پکارا جائے گا۔ وہ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے اس سلسلے میں درخواست کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے اس کی علامت کو بھی دور کر دیں گے۔ یہ روایت بخاری کے اندر بھی آتی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابی داود میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، سبھی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس روایت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے موحدین کی ایک جماعت کو جہنم سے نکالیں گے۔ تو سفارش اور کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اب یہ جو روایت آپ کے سامنے آئی ہے نا، اس روایت کی سند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درمیان 5 واسطے ہیں۔ یہ خماسیات کے درجے میں روایت آتی ہے۔ اور عجیب ترین بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں، اس روایت میں سیاہ ستہ میں سب سے زیادہ قریب ترین جو روایت ہے وہ سنن ابی داود کی ہے، اور وہ بھی 5 واسطوں سے ہو کر خماسیات کے درجے پر آتی ہے۔ یعنی مسند کی روایت بھی خماسی ہے اور سنن ابی داود کی روایت بھی خماسی ہے۔ یہ عجیب ترین بات ہے۔ اس لیے اس روایت کے اعتبار سے مسند امام اعظم اور سنن ابی داود کی روایت کا ایک ہی درجہ ہے، اور یہ امام ابی داود رحمہ اللہ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ خیر، اس حدیث پاک کے حوالے سے کچھ باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ قرآن کریم اور احادیث کی نصوص اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ کوئی بھی مشرک جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہوگا، وہاں سے کبھی بھی اس کو نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ اس پر احادیث بھی ہیں، قرآن کریم کی آیات بھی بڑے واضح انداز میں دلالت کرتی ہیں کہ کوئی مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، کبھی نہ کبھی وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور کوئی کافر اور کوئی مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں آئے گا۔ یہ واضح 2 ٹوک بات ہے۔ البتہ مستند احادیث سے اس بات کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر مسلمانوں کے جسم کا وہ حصہ حرام قرار دے رکھا ہے جس سے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا تھا۔ یعنی اعضائے سجدہ جہنم کی آگ کا لقمہ نہیں بنیں گے، اور یہی وہ چیز ہے جو جہنم میں ہونے کے باوجود مومن اور غیر مومن میں شناخت کا ذریعہ اور سبب بنے گی، جس سے وہ لوگ پہچانے جائیں گے۔ لیکن اس حدیث پاک میں جو بات بیان کی گئی وہ یہ کہ جہنم کی آگ سے جل کر کوئلہ بن کر نکلنے والے موحدین بھی بالآخر جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے،
لیکن اگر مسلم کی آپ روایت کو اٹھائیں یا دیگر کتب احادیث میں آپ اس کی تفصیل کو دیکھیں گے تو اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکالنے کے بعد آب حیات کی نہر میں غوطے دلائے جائیں گے۔ جب وہ اس نہر سے غوطے کھانے کے بعد باہر نکلیں گے تو ان کے جسم پر نئی کھال آ چکی ہوگی، تمام داغ دبے دور ہو چکے ہوں گے جو جہنم کی آگ میں جلنے کی وجہ سے ان کے جسم میں پیدا ہوئے تھے۔ البتہ ایک نشان باقی رہ جائے گا جس کی وجہ سے جنتی یہ پہچان لیں گے کہ یہ جہنم سے نکل کر آنے والے افراد ہیں۔ کچھ عرصہ تک ان کی وہ شناخت باقی رہے گی، پھر وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گزارش کریں گے کہ اللہ جب تو نے اپنا فضل و کرم کر کے ہمیں جنت میں پہنچا ہی دیا ہے تو اب جہنم والا جو نشان ہمارے چہروں پر یا ہمارے جسموں پر رہ گیا ہے اس سے بھی ہمیں خلاصی عطا کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس نشان کو بھی ختم کر دیں گے، ان کی جو پرانی شناخت ہوگی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، وہ عام جنتیوں جیسے ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس روایت میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں، یہ بات موجود ہے کہ جہنم سے ان لوگوں کی خلاصی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بدولت ہے۔ تو یہ شفاعت کے نظریے پر ایک بہت بڑی مضبوط قسم کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا سبق تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ بتا دیں۔